مولاي صل وسلم دائما ابدا۔ پانچواں سپارہ سورۃ النساء آیت نمبر 114 سے آج کے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، صدق اللہ مولانا العظیم۔ کل کے سبق میں ہم نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مارکہ آرا آیت جو کہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 ہے، اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ تم نہیں جانتے تھے۔ یہ دلیل ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب پر۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا علم ما کان و ما یکون سمجھنا یہ شرک ہے، جو ہو گیا ہے جو ہوگا، لہٰذا آپ کا یہ کہنا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب ہے، یہ آپ کا دعویٰ باطل ہے اور یہ دراصل شرک ہے۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو کچھ بھی خبر نہ تھی، اللہ رب العزت نے حضور کو خبر عطا فرما دی۔ جب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب کو جو یہ نہیں جانتا تھا سکھا دیا ہے، اب ما یہ عموم کے لیے ہوتا ہے، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو کچھ تم نہیں جانتے تھے محبوب پیارے وہ اللہ نے تمہیں سکھا دیا۔ اب اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں ہرگز کو یہ نہیں کہتا کہ جو اللہ کو معلوم ہے وہ سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا یہ ہے کہ جتنا علم اللہ رب العزت کا ہے اس کے مقابلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم ایسے ہی ہے جس طرح کہ ایک چڑیا چونچ سے پانی بھر لے۔ اللہ کا علم سمندر ہے تو سمندر کو کیا فرق پڑے گا؟ نہیں فرق پڑے گا۔ اور مصطفیٰ کے علم کے مقابلے میں ساری مخلوق کا علم ایک طرف کر لیا جائے، یہ ایسے ہی ہے جس طرح حضور کا علم ایک سمندر ہو اور پوری دنیا کے جتنے بھی انسان ہیں ان کا علم مصطفیٰ کے علم کے سامنے ایسے ہی ہے جس طرح چڑیا چونچ سے پانی بھرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ممبر پر جلوہ افروز ہوں اور آپ نے فرمایا مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، میں اللہ کا نبی بتاتا ہوں۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے والد کا نام کیا ہے؟ آپ نے کہا حذیفہ۔ لوگ ان کو کہتے تھے تمہارا والد وہ نہیں ہے جو تمہارے گھر میں رہتا ہے، جس سے تیری والدہ نے نکاح کیا، تانے دیتے تھے۔ تو حضور سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بتائیے میرے والد کون ہے؟ آپ نے کہا حذیفہ ہی ہے۔ ایک اور بندہ کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں کہاں جاؤں گا؟ آپ نے فرمایا فی النار، تو دوزخ میں جائے گا۔ تو حضرت عمر گھٹنوں کے بل گر گئے، یا رسول اللہ ہم نے تو یہ اعتراض نہیں کیا، یہ تو ان منافقوں نے اعتراض کیا تھا۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ، حدیث نمبر غالباً 6604 ہے۔ جناب حذیفہ بن یمان یہ حضور کے رازدار صحابی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ہمیں قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا سب کچھ بیان کر دیا، جس کو جتنا یاد رہا اس کو یاد رہا، جس کو بھول گیا بھول گیا، یہاں تک کہ جناب حذیفہ کہتے ہیں کہ جب میرے سامنے کوئی واقعہ رونما ہو رہا ہوتا تو مجھے فوراً حضور کے فرامین یاد آ جاتے کہ سرکار نے تو یہ بھی بتایا۔ اب اس پہ اعتراض ہوتا ہے کہ ایک ہی دن میں قیامت تک کے واقعات کس طرح بیان کیے جا سکتے؟ دیوبند کے حکیم الامت ہیں مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، الافادات الیومیہ جلد 10 ادارہ تالیفات اشرفیہ جو کہ ملتان میں ہے، انہوں نے چھاپا ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک شاہ صاحب تھے، ان کا نام تھا شاہ عبدالحق محدث الہ آبادی، ایک محدث دہلوی ہیں، یہ ایک اور بزرگ تھے، ان کو شیخ الدلائل کہا جاتا ہے۔ یہ اشرف علی تھانوی صاحب بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ شاہ صاحب کہتے ہیں میں روضہ رسول کے پاس حاضر تھا، میں نے ایک بدو کو دیکھا، عمر اس کی زیادہ ہے، وہ روضہ رسول کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے دیکھی جا رہا ہے، کوئی نفل نہیں پڑھ رہا، کوئی زبان نہیں ہل رہی، بس کیا کر رہا ہے، وہ سامنے روضہ رسول ہے دیکھی جا رہا ہے، دیکھی جا رہا ہے۔
کہتے ہیں مجھے اس سے عشق ہو گیا کہ کتنی محبت سے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے روزہ انور کی زیارت کر رہا ہے۔ تو جب مجھے اس بابے سے محبت ہو گئی تو میں اس کے پاس گیا، سلام دعا لیک تو بابا میرا دوست بن گیا۔ اب روزانہ ہم بیٹھ جاتے، بابا اور کچھ نہیں کرتا تھا، بدو تھا، دیہاتی تھا، بس وہ روزہ رسول کو ٹک ٹک ہی باندھ کے دیکھی جاتی تھی۔ وہ پچھلے دنوں ایک بابا جی وائرل بھی ہوئے تھے، یہاں غالباً سندھ کے علاقے کے تھے، بس بلوچستان کے علاقے کے، تو وہ اسی طرح بس محبت سے سرکار کے شہر کو دیکھی جا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک دن بابا جی مجھے کہنے لگے، شاہ صاحب میں آپ کو آج افطاری کے بعد کھانا کھلاؤں گا۔ میں نے کہا بابا جی ٹائم تھوڑا ہوندا ہے تے میری تراویح رہ جانی، اس وقت کی بات ہے۔ کہنے لگا نہیں رہندیاں تیریاں تراویحاں، آتے صحیح تو میرے نا۔ تو چونکہ محبت ہو گئی تھی، دوستی تھی، میں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ شاہ صاحب شاہ عبدالحق محدث الہ آبادی وہ کہتے ہیں کہ وہ بابا جی افطاری ہوئی تو نفل شروع کر دیے۔ میں نے کہا لو بیڑا تر گیا۔ میں نے کہا تھا جلدی سے کھا کے آ جاؤں گا، تراویح مسجد نبوی شریف میں پڑھوں گا، انہوں نے نفل شروع کر دی، اور نفل بھی آہستہ آہستہ بابا جی پڑھے، لمبے نفل پڑھے۔ خیر نماز انہوں نے مکمل کی، مجھے کہا چلو چلیے جی۔ اب میں مارے مروت کے کچھ کہہ بھی نہ سکا۔ آہستہ 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 میرے ذہن میں دو خیال آئے۔ پہلا خیال یہ تھا کہ یہ بابا جی ایک تو آہستہ بہت چلیں گے، جاتے جاتے آدھا گھنٹہ لگ جائے گا، اور پھر مجھے لگتا ہے یہ مجھے کھچڑی کھلا دیں گے، چاول کھلا دیں گے، اور میرے پیٹ میں ویسے ہی مسئلہ ہے، میں وہ کھا نہیں سکتا۔ لیکن انہوں نے کہا آؤ بھی میں تمہیں آج کھلاتا ہوں۔ آہستہ 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 مسجد شریف کے احاطے سے نکلے۔ میں نے کہا شاید مسجد نبوی کا ادب کر رہے ہیں، اس وجہ سے آہستہ چل رہے ہیں۔ جب باہر نکلے نا تو پھر آہستہ، ایک گلی چھوڑ، دوسری گلی چھوڑ، تیسری گلی چھوڑ، چلتے رہے۔ تو میں دل میں اپنے آپ کو کوستا جا رہا ہوں کتنے پاس گئے۔ خیر دور ان کا مکان تھا، انہوں نے دروازہ بجایا، ان کا بیٹا نکلا، یا ایھا الولد، کہنے لگے او بچے جلدی سے کھچڑی بناؤ، مہمان آ گئے۔ میں نے کہا لوگ یہ انہوں نے کھچڑی ترنی ہے، وہ میں کھانی ہے، وہ تو تراویحاں لنگ جانیاں۔ میں نے کہا اب چلیں کیا ہو سکتا ہے، بیٹھ گیا، لیکن دل میرا بوجھل تھا کہ تراویح میری رہ گئی۔ اب کھچڑی بنتے کم سے کم بھی لگائیں تو آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے۔ کھچڑی آئی، میں نے کھائی، آہستہ آہستہ وہ بھی کھاتے رہے۔ میں نے کہا جی اب مجھے اجازت دیں۔ نہیں بیٹھ جا تھوڑی دیر اور بیٹھ جا۔ میں نے کہا جی نہیں اب مجھے اجازت دے۔ اچھا چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ میں اور پھنس گیا، پہلے آہستہ آہستہ چلتے آ رہے ہیں اور میں ادب کی وجہ سے آگے نہیں بڑھا، اب پھر مجھے چھوڑنے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا جی میں چلا جاؤں گا۔ نہیں میں تمہیں چھوڑ کے آتا ہوں۔ کہ وہ پھر آہستہ آہستہ چلتے رہے، میں پھر ان کے پیچھے چلتا رہا۔ راستے میں ایک ان کا جاننے والا مل گیا، تو اس سے وہ ہم کلام ہوئے۔ میں نے کہا جی مجھے اجازت، ان کا چلو ٹھیک ہے تم جاؤ۔ کہتا میں جلدی سے بھاگا مسجد نبوی شریف کی طرف گیا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ دل کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں اتنی دور آیا ہوں اور تراویح نہیں پڑھ سکا۔ ایک ہی آدمی بیٹھا تھا اور وہ کھانا کھا رہا تھا۔ میں اس کے پاس گیا، میں نے کہا تراویح ہوئی کتنی دیر ہو گئی ہے؟ کہ لگا انت مجنون، تو پاگل ہے، ابھی تو نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، لوگ گھروں کھانا کھانے گئے ہیں، ابھی آتے ہیں تو تراویح ہوگی۔ بعض لوگوں پر وقت جلدی گزر جاتا ہے، بعض لوگوں پہ نہیں گزرتا۔ ایک آدمی سویا ہوا ہے، 5 منٹ نہیں ہوئے سویا، اٹھا ہے تو اٹھ کے کہتا ہے کہ تم نے مجھے جلدی کیوں اٹھا دیا یار، میں تو عمرہ کر رہا تھا، میں تو مدینہ منورہ کی حاضری میں تھا، میں تو فلاں جگہ پہ جا رہا تھا، تم نے مجھے اٹھا دیا۔ تب اس کے لیے تو وہ ایک لمبا عرصہ گزر گیا، لیکن ہمارے لیے تو وہ 5 منٹ ہی ہے نا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک ادنا سا غلام، تو شاہ عبدالحق صاحب کہتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ کہتے ہیں اس کے بعد وہ پھر میرا دوست وہ بدو کہیں نظر نہیں آیا، پتہ نہیں کہاں سے آیا تھا کہاں چلا گیا۔ اگر سرکار کا ایک غلام جس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ ٹکٹکی باندھ کے حضور کے روزے کو دیکھتا ہے، اگر وہ یہ کام کر سکتا ہے تو محمد مصطفیٰ ایک دن میں قیامت تک کے واقعات نہیں بیان کر سکتے، حضور بھی بیان کر سکتے۔ قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اور ہمارا تو دعویٰ یہ نہیں ہے کہ حضور کو از خود علم تھا، اللہ نے علم دے دیا، اور جیسے جیسے قرآن مکمل ہوتا گیا علم مصطفیٰ بھی مکمل ہوتا گیا۔ آیت نمبر 114 ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کے اکثر مشوروں میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ بات ہو رہی ہے منافقوں کی، لیکن آیت کا عموم بھی ہے۔ وہ عموم یہ ہے
کہ عمومی طور پر جو مشورے ہوتے ہیں ان میں بھلائی نہیں ہے سوائے چند مشوروں کے. وہ کیا؟ الا ہے حرف استثناء. من امر بصدقۃ، ایسا مشورہ، ایسی مشاورت، ایسی بیٹھک جس میں خیرات کا حکم دیا جائے، بھلے کی بات کی جائے، ایسا مشورہ اللہ کہتا ہے اس میں خیر ہے. ایسی بیٹھک اس میں خیر ہے جس میں لوگوں کو ابھارا جائے، ہاں جی آپ نے کیا نیکی کی ہے، بتائیے آپ نے کیا کار خیر کیا ہے. او معروف، یا اچھی بات کہی جائے، واعظ و نصیحت کی بات ہو رہی ہے، بچوں کو بٹھایا گیا، ان کو واعظ و نصیحت کی تلقین ہو رہی ہے، معروف اچھی بات. او اصلاح بین الناس، یا لوگوں میں صلح کرانے کی بات ہو رہی ہے، پنچایت لگ گئی، دو آدمی جھگڑ پڑے، صلح نہیں ہو رہی، تو حکم بنا لیے، منصف بنا لیے، آئیں جی آپ ہماری بات سنیں اور جو آپ فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. عمومی طور پہ لوگ حکم بناتے ہیں کہ بھئی آپ میری بات سنیں، سچا میں ہی ہوں، حالانکہ اصول اسلام کا یہ نہیں ہے. یک طرفہ بات سن کے کبھی بھی فیصلہ کرنے والا وہ کامل نہیں ہوتا. کبھی بھی کچے دماغ کا، کچے ذہن کا اور کچے کانوں کا بندہ نہیں ہونا چاہیے. کچا کان کسے کہتے ہیں؟ ایک طرف سے بات سنی اور ذہن بنا لی. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دونوں طرف کی بات سننی چاہیے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کسی کے بارے ہم نے ایک خیال بنا لیا، اسی کو ہم پالتے رہے، اسی کو پوستے رہے، اسی کو جوان کرتے رہے، یہاں تک کہ اس بندے کے بارے ایک ہمارا خیال ڈیولپ ہو گیا یہ ایسا بندہ ہے، حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، یہ ہمارا اپنا ہی تخیل ہے. تو جب کسی کو حکم بنایا جائے تو اس حکم کو اختیار دیا جائے کہ آپ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا. اب جب بیٹھک ہوتی ہے اللہ کہتا ہے اس میں خیر کوئی نہیں ہے، خیر کوئی نہیں ہے سوائے تین چیزوں کے. یا تو اس مشاورت میں نیکی کا حکم دیا جائے، صدقہ و خیرات کا حکم دیا جائے، یا بعض و نصیحت ہو، کوئی اچھی بات ہو، یا لوگوں کے درمیان صلح کرانا مقصود. حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں میں بتاؤں ایک ایسا عمل جو نماز سے افضل، جو روزے سے افضل، جو زکوٰۃ سے افضل، صدقہ و خیرات سے افضل؟ جی یا رسول اللہ. فرمایا اصلاح ذات البین، دو لوگوں میں، دو گروہوں میں صلح کرانا. وَإِفْسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ، فساد پیدا کرنا، جھگڑا کروا دینا، یہ دین کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، تباہ کر دیتا ہے. تو ہمیشہ نفع دینے والا انسان بننا چاہیے. اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہو جائے گی نا وہ ختم ہو جائے گی، میل کچیل نکل جائے گی. وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، زمین میں وہ انسان باقی رہے گا جو نفع دینے والا ہوگا. یعنی کس طرح ہم نفع دے سکتے ہیں؟ اگر ہم فیکٹری اونر ہیں تو ملازموں کو کیسے نفع دے سکتے ہیں؟ اگر ہم گھر کے سربراہ ہیں تو اپنے بچوں کو کس طرح نفع دے سکتے ہیں؟ اگر ہمیں کو ملتا ہے ہم کس طرح نفع دے سکتے ہیں؟ اگر ہمارے کو دوست ہیں ان کو کس طرح نفع دے سکتے ہیں؟ بعض اوقات ہمارے ایک فون کال پہ کسی کا کام بن سکتا ہے، یہ نفع ہی ہے. دیکھو بچہ وہ رل رہا ہے، غریب ہے، مانگتا پھرتا ہے، اگر سکت ہے، سہولت ہے تو اس کو کہیں کہ فلاں جگہ پہ دکان پہ چلا جا، میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ آپ کو دکان پہ رکھ لے گا. اور اس سے کہا جائے یار اس کو ذرا کام ہی سکھا دے، یہ 10 منٹ کا کام نہیں ہمارا ہوگا، لیکن جانے اس کے صدقے اللہ مغفرت فرما دے، اللہ بخشش کر دے. ہمارے ہاں یہ ایک جو تصور ہے کہ بھئی جو بندہ کاروبار کرتا ہے وہ کسی کو نہیں بتائے گا. علم کے بارے ہے کہ جو علم چھپاتا ہے پھر اس کو لگام ڈالی جائے گی. تو یہ بھی تو علم ہے، یہ بھی علم ہے. اگر کوئی پوچھنے آئے جی بتائیں مجھے میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، ہم رستہ نہیں بتاتے. اچھا 100 دکانیں ہیں ایک ہی مارکیٹ میں، اللہ سب کو رزق عطا کر رہا ہے. 1000 دکانیں، اللہ سب کو رزق عطا کر رہا ہے. اگر 5000 ہو جائیں گی اللہ سب کو عطا کرے گا. جو بندہ نفع نہیں نہ دیتا، اللہ کہتا ہے وہ پھر زمین پہ باقی نہیں رہتا. باقی رہنے سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کے ہونے نہ ہونے کا فائدہ کسی کو نہیں ہے، نقصان بھی کسی کو نہیں ہے. اور جب وہ دنیا سے نکل جائے گا، چلا جائے گا، پھر اس کا ذکر بھی باقی نہیں رہے گا، ختم ہو جائے گا. ہاں جو نفع دینے والا ہوگا اس کا ذکر بھی پھر ہمیشہ باقی رہے گا. تو صلح کروا دینا. بعض مقامات پر جھوٹ بولنے کی پکڑ نہیں ہے. بعض لوگ کہہ دیتے ہیں جی جھوٹ بولنا جائز ہے. یہ جملہ نہیں کہنا چاہیے، جائز نہیں ہے. جھوٹ ہے نا جائز ہی، لیکن جھوٹ بول دیا جائے تو پکڑ نہیں ہے. جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ کذب کہتے ہیں خلاف واقعہ بات کرنا.
بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ آپ بات سچی کر رہے ہوتے ہیں، دوسرا آدمی کچھ سمجھ رہا ہوتا ہے، اس کو توریہ یا تعریض کہہ دیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے رینڈملی ایک بندے کو کال کی، آپ اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہے، چھپانا چاہ رہے ہیں، وہ کہتے جی کون؟ آپ کہتے جی عبداللہ۔ اللہ کے بندے تو ہیں نا، تو جھوٹ بھی نہیں ہے، کسی مصلحت کے تحت آپ اپنا نام نہیں بتانا چاہ رہے۔ اسی طرح کوئی بچہ آپ کو مل گیا، آپ نے کہا جی میں اس کی پرورش کرتا ہوں، اب اس کی ولدیت کے خانے پہ کس کا نام لکھا جائے گا؟ اس کے والد کا پتہ نہیں ہے، تو نام لکھا جائے عبداللہ۔ والدہ کا نام معلوم نہیں ہے، لکھا جائے آمۃ اللہ، اللہ کی بندی کوئی تو ہوگی۔ تو بعض مقامات پر جھوٹ بولنے پر پکڑ نہیں ہے۔ وہ کون سے مقامات ہیں؟ جان بچانے کے لیے، اگر بندہ خلاف واقعہ بات کہہ دے تو پکڑ نہیں ہے، اور دوسرا گھر میں امن قائم رکھنے کے لیے زوجہ کے حوالے سے کوئی اچھے جملے کہہ دے تو ٹھیک ہے۔ کھانا اچھا نہیں بنا، لیکن آپ چاہتے ہیں کہ گھر کا ماحول اچھا رہے، آپ کہیں جی کھانا اچھا ہے، تو کھانا تو فی الواقع اچھا ہی ہوتا ہے نا، ہاں ذائقہ اس کا اچھا ہو نہ ہو یہ الگ بات ہے۔ اسی طرح دو لوگوں میں صلح کروا دینا، جھگڑے پڑے ہیں، آپ ایک کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی وہ آپ کے بارے اچھی باتیں کرتا ہے، اور اس کے پاس جائیں اور کہیں جی آپ کے حوالے سے میں ان کے پاس بیٹھا ہوں تو انہوں نے خیر کی باتیں کہی ہیں، تو اس طرح دونوں کے دلوں کو نرم کر دینا، صلح کروا دینا۔ فرمایا یہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ یعنی نفلی چیزیں ان سے بھی افضل۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے، فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، اسے ہم ان قریب بڑا ثواب دیں گے۔ اچھا یہ کام کس لیے کرے؟ اپنی چودراہٹ کے لیے نہیں، جس طرح کے سرپنچ بنے ہوتے، میں چودھری ہوں، میں کہتا تھے ہونا ہی ہونا، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، رضائے خداوندی کے حصول کے لیے جو کام کیا جائے صرف اسی کا اجر ہے، اور یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس کی نیت کیا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو رسول کے خلاف کرے بعد اس کے، من بعد اس کے، ما تبین لہ الہدیٰ، کہ اس پر حق کا راستہ کھل گیا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ پہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کے حال پر، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور اسے داخل کریں گے دوزخ میں۔ صاد لام یا، صاد لام واو، یہ مادہ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ملنا، جدا، اکٹھا کر دینا۔ نماز کو بھی صلاۃ اس لیے کہتے ہیں، اس میں مختلف عبادتوں کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ قیام عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، تسبیحات عبادت ہے، اس میں قرآن پڑھنا عبادت ہے، اس میں درود پڑھنا عبادت ہے، اس میں دعا پڑھنا عبادت ہے، اس میں ثنا عبادت ہے۔ ساری عبادتوں کو اکٹھا کیا تو صلاۃ بن گئے۔ درود کو بھی صلاۃ کہتے ہیں، جب اس کے بعد علی آ جائے، صلو علی النبی، علی آ جائے تو مطلب ہے درود۔ درود کو صلاۃ اس لیے کہتے ہیں کہ جیسے جیسے بندہ درود پاک پڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے حضور سے ملتا بھی جاتا ہے، حضور کے قریب ہوتا جاتا ہے، اکٹھے ہوتے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اسے جہنم سے ملا دیں گے، داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور کیا ہی بری جگہ۔ اول فرمایا جو رسول کے خلاف کرے، رسول کے خلاف کون کر سکتا ہے؟ جو کافر ہے، اور دوسرا جو مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ اختیار کرے۔ مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد، دیکھیے راہ تو ہمارے پاس ایک ہی ہے، اور وہ ہے رسول اللہ کی راہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اللہ تک جانے کا راستہ دکھایا اور بتایا۔ اعلیٰ حضرت کا وہ ایک شعر بھی ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، بخدا خدا کا، کہ یہاں سے خدا کا رستہ ملے گا، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، جو سرکار کی مجلس میں نہیں ہے نا وہ پھر وہاں بھی نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام ہی کا راستہ ہے، اور یہی راستہ پروردگار کا راستہ ہے۔ اب اسی راستے کو جنہوں نے اختیار کیا یعنی صحابہ، اللہ کہتا ہے جو ان کے راستے سے جدا اپنا راستہ اختیار کر گیا تو ہم اسے دوزخ میں ڈال دیں۔
حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ نے جناب ابوبکر صدیق کی خلافت پر بیعت کر لی، سارے صحابہ۔ اب ایک جماعت مسلمانوں کی بعد میں ایسی پیدا ہوئی جنہوں نے جناب صدیق اکبر کو نعوذ باللہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا، ان پہ طعن و تشنیع کے تیر برسانا شروع کر دیے، اور کیا کہا، یہ صحابہ سارے ہی نعوذ باللہ مرتد ہو گئے، سوائے مقداد کے، سوائے سلمان فارسی کے، عمار بن یاسر کے، باقی سارے مرتد نعوذ باللہ ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے جو ان کے راستے سے جدا ہوا، ان سب نے کیا راستہ اختیار کیا؟ جناب ابوبکر کو خلیفہ بنایا، سب نے ان کی بیعت کی، مولا علی نے بھی بیعت کی، حضرت عمر فاروق پھر خلیفہ بن گئے، سب نے ان کی بیعت کی، جناب عثمان غنی ذو النورین بن گئے، سب نے ان کی بیعت کر لی، پھر مولا علی بن گئے، پھر امام حسن مجتبیٰ بن گئے، تو سب نے ان کی بیعت کر لی۔ لیکن بعد میں آنے والے انہوں نے ان کو نعوذ باللہ دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دیا، کہتے ہیں جی یہ تین ہی باقی بچ گئے، اور نعوذ باللہ باقی سارے مرتد ہو۔ اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھے گا دراصل وہ قرآن کا منکر ہوگا۔ نولیہ ما تولی، اللہ کہتا ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، ونصلیہ جہنم، اور اسے دوزخ میں ڈال دیں گے، وساعت مسیرہ، اور کیا ہی بری جگہ۔ یہاں پہ ایک اور بڑی اہم بات بتانا ضروری ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کل یا پرسوں کوئی عرس بھی منعقد کیا گیا۔ حضرت امیر معاویہ حضور کے صحابی ہیں، اور صحابی ہونے کی حیثیت سے ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ کچھ لوگ جناب امیر معاویہ پہ تان کرتے ہیں، کچھ اہل سنت سے بھی تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی تان کرتے ہیں، ہم ان کو روکتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، کہتے ہیں جی انہوں نے حضرت علی کے ساتھ ایسے کیا، انہوں نے فلاں کے ساتھ ایسے کیا، انہوں نے فلاں کے ساتھ۔ ہم کہتے ہیں یہ ان کا معاملہ ہے، بڑوں کے معاملے میں چھوٹے نہیں بولا کرتے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ جناب امیر معاویہ یہ شرم و حیا کا پہلا پردہ ہے، اگر یہ پردہ پھٹ جائے تو پھر شرم و حیا باقی نہیں رہتی۔ جن لوگوں نے پردہ پھاڑا ہے وہ پھر حضرت عائشہ صدیقہ پہ بھی تہمت لگانے لگے، وہ پھر حضرت ابوبکر صدیق کے کفر اور اسلام کے حوالے سے باتیں کرنے لگے، وہ پھر حضرت عمر پہ تانا زنی کرنے لگے، وہ پھر حضرت عثمان غنی کو برا بھلا کہنے لگے۔ یہ پہلا پردہ ہے، لہٰذا ہمارے اسلاف نے ہمیں یہاں ہی روک دیا، ابھی یہاں سے آگے نہیں جانا، بس اتنا کافی ہے۔ صحابی رسول ہیں، انہوں نے جو غلطیاں کی، انہوں نے جو اجتہادی خطائیں کی، یہ ان کا اللہ کا معاملہ ہے۔ جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر ان کے صاحبزادے جناب امام حسن مجتبیٰ، انہوں نے صلح کر لی۔ دیکھیں، والد صاحب کو اگر کسی نے اذیت پہنچائی ہو، تکلیف دی ہو، تو سب سے زیادہ غصہ کس کو ہوتا ہے؟ اولاد کو۔ دائیں بائیں لوگوں کو تو نہیں غصہ آتا زیادہ۔ اولاد کون ہے؟ امام حسن مجتبیٰ۔ امام حسن مجتبیٰ نے جب صلح کر لی، امام حسن مجتبیٰ نے جب ساری امت ان کی جھولی میں ڈال دی، بیعت کر لی، اور اس حضرت امام حسین نے بھی کر لی، تو جب بچوں نے بیعت کر لی، ہم تو ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے بیعت کر لی تو ہم نے بھی کر لی، انہوں نے صلح کر لی تو ہم نے بھی صلح کر۔ اب پھر بعض لوگ کہتے ہیں صلح کی شرطیں نہیں مانی گئیں تو فلاں نہیں کیا گیا، فلاں نہیں کیا گیا۔ یہ دین کو مونڈنے والی بات ہے، یہ دین کی اصل سے خود کو جدا کرنے والی بات ہے۔ لہٰذا اللہ کہتا ہے جو رسول کے خلاف کرے، بعد اس کے کہ حق کا راستہ کھل گیا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ پہ چلے، ہم اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں گے، دوزخ میں اسے داخل کریں گے، وساعت مسیرہ، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دیتا۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو معبود حقیقی جاننا، اس کی عبادت کرنا، یہ شرک ہے۔ ہم اہل سنت و جماعت میں سے بعض جہال ایسے بھی نظر آتے ہیں جو قبروں کے سامنے جا کے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ اب اس کی دو صورتیں، یا تو اس نے معبود سمجھ کے سجدہ کیا ہے تو کافر ہو گیا، اگر اس نے معبود سمجھ کے سجدہ نہیں کیا تو بھی حرام کا مرتکب ہوا، یہ جائز نہیں۔ دیکھیں، ہندو ہمارے سامنے وہ بدھ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے ایسے کر کے، ہم کہتے ہیں یہ شرک ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں وہ شرک نظر نہیں آتا، ہم اس پہ پردے ڈالتے ہیں، ہم اس پہ پنکچر لگاتے ہیں، ہم اس پہ تعویلیں گھڑتے ہیں۔ نہیں،
جتنے اللہ والے ہیں اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، صالح بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان پہ انعام کیا، ان پہ اکرام کیا، تو ہم وہاں پہ جائیں، ادب سے کھڑے ہو جائیں، فاتحہ شریف پڑھیں، ان کو ایصال ثواب کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں۔ یہ طریقہ کار ہے۔ یہ جو ہم لوگوں نے ایک وتیرہ شروع کر رکھا ہے کہ جو مرضی کرتے رہیں اور پھر آخر میں کہتے ہیں یہ کڑا شرک ہے جی، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ اللہ کو پکارتے ہی نہیں ہیں، بزرگوں کو پکارتے رہتے، بزرگوں کو پکارتے رہتے۔ بزرگوں کا سننا ضنی ہے، ہو سکتا ہے نہ سنے، اللہ نہ سنا رہا ہو، لیکن اللہ کا سننا تو قطعی ہے نا دوستو۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا کہ اللہ نہیں سنتا۔ اس نے قرآن شریف میں خود فرمایا، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی مجھے پکارتا ہے میں ضرور سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں۔ تو مجھی سے مانگا کرو، مجھی سے مانگا کرو، مجھی سے سوال کیا کرو۔ ہم نے اللہ کو بالکل ہی چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کو نعوذ باللہ عضو معطل بنا دیا، بس ہی اللہ تعالیٰ وہیں تک دیتا تھا، اب آگے اللہ نے سننا چھوڑ دیا۔ اللہ ہی کو ترجیح حاصل ہے، یہی در ہے، یہی دروازہ ہے۔ آگے آیت آئے گی، ما قدر اللہ حق قدری، اللہ کہتا ہے تم نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی۔ ماں کتنی محبت کرتی ہے، کتنا پیار کرتی ہے۔ تو ایک روایت مشہور ہے ہمارے معاشرے میں، 70 ماؤں سے زیادہ اللہ رحم کرتا ہے۔ حالانکہ یہ 70 کا عدد موجود نہیں ہے، یعنی ماؤں سے زیادہ اللہ رحم کرتا ہے۔ ماں اگر کسی کی دنیا سے رخصت ہو جائے، بچہ قبر پہ جائے، بلبلاتا رہے، روتا رہے، چیختا رہے، ماں جواب دے گی؟ نہیں جواب دے گی۔ اللہ کہتا ہے میں جواب دیتا ہوں، اور اس کا جواب جو تم مانگتے ہو یا تو وہی عطا فرما دیتا ہے یا اس سے بہتر صورت عطا فرما دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں عقیدہ توحید میں پختہ ہونے کی ضرورت ہے، اور جو عقیدہ بیان کرے وہ فٹ سے وہابی کا فتویٰ نہیں لگا دینا، یہ تو وہابی ہو گیا جی، یہ تو وہابی ہو گیا جی، یعنی جو توحید بیان کرے وہابی ہو جاتا ہے۔ کمال ہے جی، ہم نے کبھی توحید بیان ہی نہیں کی۔ ہمارے واعظین، ہمارے ممبروں پہ، ہمارے جو ہم سنتے ہیں جن کو، وہ توحید کہاں بیان کرتے، اور توحید بیان کرنا بھی شروع کر دے، اس کو تو جو وہابی ہے جی اگے کڈو۔ نہیں بھی نہیں، اللہ کی بڑی قدر ہے۔ ایک شخص نے حضرت ابوبکر کے سامنے خدا کے بارے کو ہلکا لفظ نکالا، حضرت ابوبکر نے رکھ کے تماچا مارا، تو میرے رب کے بارے یہ جملہ کہہ رہا ہے، میرے پروردگار کے بارے تو یہ جملہ کہہ رہا ہے، یعنی اور کسی کو کوئی کچھ کہہ دے، ماں بہن اس کی ایک کر دیں، رب کو جو مرضی کو کہتا رہے، اس کے حوالے سے ہماری غیرت نہیں جاتی۔ اللہ کہتا ہے میں ہر گناہ معاف کر دوں گا، میں شرک معاف نہیں کروں، میں شرک معاف نہیں کروں۔ اچھا، پھر کسی کو پکارنا، دیکھو دوستو یہ روحانی دنیا ہے، جس کو ان چیزوں کی خبر ہوتی ہے وہ یہ کام کرتا اچھا بھی لگتا ہے، جس کو خبر ہی نہیں ہے، جس کو خبر ہی نہیں ہے وہ یہ کام کرے، وہ ایسے جملے بولے۔ ایک بندہ ساری زندگی اس نے یا اللہ مشکل کشا نہیں کہا، ہمیشہ نعرے لگاتا یا علی مشکل کشا۔ اللہ کو تو غصہ آئے گا، یار مجھے تم نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اسے نہیں بخشتا کہ اس کا کوئی شریک ٹھہرایا جائے، اور اس سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف فرما دے۔ ایک اور چیز ہے، فرمایا کہ اللہ یہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ وہ کون سی چیز؟ کسی نے کسی کا حق مارا ہو، قیامت کا دیہڑا ہوگا، اللہ کہے گا حق دے، پیسے لیے تھے کیوں کھا لیے، دے۔ اب حشر کے دیہڑے کون پیسے لے، کون دے؟ اللہ کہے گا دے۔ وہ کہے گا کہ مولا میرے کو تے نہیں۔ اب چونکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ شرک کے سوا سب معاف کر دے گا، اب اس کی ایک صورت بنائی جائے گی، وہ بھی اگر اللہ چاہے گا۔ یعنی یہ اتنا بڑا وبال ہے، کسی کا پیسہ غصب کر لینا، کسی کا مال ہڑپ کر جانا۔ لوگ عام طور پہ بیٹیوں کے مال نہیں دیتے، لوگ بہنوں کے مال نہیں دیتے ہی نہیں ہیں، سانپ بن کے بیٹھے رہتے ہیں، حالانکہ مر جانا ہے بھائی، ختم ہو جانا ہے، کچھ بھی لے کے نہیں جانا، خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ جانا ہے۔ جن کے حصے ان کو دے کے اپنی آخرت ٹھنڈی کرو، لیکن نہیں کرتے۔ تو وہ کہے گا کہ مولا اس نے میرا حق غصب کیا ہے، مجھے میرا حق دلایا۔ اللہ کہتا حق دے، وہ کہتا مولا میرے کو تے نہیں۔ تو اللہ فرمائے گا کہ تو معاف کر دے، میں تے نہیں معاف کرنا مولا،
میں نے تو حق لینا. اللہ کہتا ہے اچھا چل تو انہوں معاف کر دے میں تینوں معاف کر دیں. یہ جسے اللہ چاہے تو انہوں معاف کر دے میں تینوں معاف کر دوں. تو اللہ چاہے گا تو پھر اللہ اس کو معاف کر دے گا, وہ اس کو معاف فرما دے. لیکن یہ اللہ چاہے. حق اگر کسی کا کسی کے ذمے ہو, واجب الادا ہو, تو اول فرصت میں یہ کام کرنا چاہیے. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے وہ دور کی گمراہی میں پڑا. ہمارے معاشرے میں ایک گروہ ہے, میں اس پہ زیادہ وقت اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے. دوست, پچھلے دنوں ہم نے دوران درس سیدنا علی المرتضیٰ کی شان میں چند باتیں بیان کی, اور وہ سوشل میڈیا پہ کہیں وائرل ہو گئی. جب وائرل ہوئی تو بے شمار لوگوں نے اس پہ کمنٹ شروع کر دیے, یعنی لاکھوں لوگوں تک وہ پہنچ گئی کہ بھئی یہ آپ مولا علی کے حوالے سے ایسی بات کر رہے ہیں. یعنی ہم نے تو تحقیق کی بات کی تھی کہ بعض لوگ کہتے ہیں حکیم بن حزام کعبے میں پیدا ہوئے, اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی پیدا ہوئے. محققین کی ہم نے بات کی, نہیں جی نہیں, یہ آپ نے غلط بات کر دی. حضرت علی کا رتبہ آپ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے کہا ہم تو فضائل اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں جی آپ گرانے کی کوشش کر رہے ہیں. رافضیت ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے. اور ایک اور جملہ اس کو لیجئے, یاد رکھیے, جو سنی بریلوی ہوتا ہے نا, وہ پونا ویسے ہی شیعہ ہوتا ہے. ذرا سا اس کو ٹچ لگے وہ پورا ہی شیعہ ہو جاتا ہے. اپنا عقیدہ درست رکھنا چاہیے. توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. مولا علی کی بڑی شان ہے, لیکن اللہ کے بندے ہیں, چوتھے خلیفہ ہیں, ان کو خدا کے درجے پہ نعوذ باللہ فائز کر دیا, اور جو اس پہ کلام کرے اس کو گالیاں بکنا شروع ہو گئے. آپ کبھی اس موضوع پہ, یہ جتنے لبرل لوگ ہیں, میں جب بھی ان کے پاس بیٹھا ہوں, ملحد بے دین, لیکن مولا علی کی بات آئے گی, نہیں خدا کا رتبہ نیچے اور مولا علی کا رتبہ نعوذ باللہ اوپر. ایسے لوگ اور پرلے درجے کے وہ ملحد ہیں, اور دین سے کوئی سروکار نہیں. لہذا اپنا عقیدہ توحید مضبوط کیجئے. ہمارا خدا اللہ رب العزت ہے, محمد عربی کا خالق ہے, حضور علیہ السلام کو بھی اسی نے پیدا کیا, حضور اس کے عبد ہیں, اس کے رسول ہیں, اور ساری کی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. اللہ کہتا ہے کہ انتم الفقراء, تم سارے فقیر ہو, اللہ کے در کے ساری فقیر. ہاں, ان کے رتبے زیادہ ہیں کہ اللہ نے ان کو رتبے عطا فرمائے, ان کی شانیں بلند و بالا ہیں, ہم ان کی شانیں بیان کریں گے, لیکن کبھی کسی کی شان اتنی نہیں بڑھا دیں گے کہ ایسے محسوس ہو کہ رب سے اوپر پہنچا دیا. وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ, اور جو اللہ کا شریک ٹھہرائے, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا, وہ دور کی گمراہی میں پڑا. ایک اور ہم نے جملہ کہا کہ ہم حضرت علی کو رضی اللہ عنہ نہیں, حضرت علی کو رضی اللہ عنہ کہتے, علیہ السلام نہیں کہتے, اس لیے کہ رضی اللہ عنہ یہ صحابہ کے لیے بڑا ٹائٹل ہے, علیہ السلام یہ چھوٹا ٹائٹل ہے. ہم ایک دوسرے کو بھی علیہ السلام علیکم کہتے ہیں نا, ایک دوسرے کو یہ کیوں نہیں کہتے رضی اللہ عنہ کا, آپ سے اللہ راضی ہوا, اس لیے کہ بڑا ٹائٹل ہے. تو کہنے لگے کہ دیکھیں انبیاء کے ساتھ علیہ السلام نہیں کہتے, تو چھوٹا ٹائٹل ہے تو انبیاء کے ساتھ کیوں کہتے. اب اس میں آپ سمجھیے, یہ مولا علی کے ساتھ علیہ السلام کیوں لگاتے ہیں, کہ چونکہ نبیوں کے ساتھ لگاتے ہیں, چونکہ انبیاء کے ساتھ لگایا جاتا ہے, لہٰذا یہ رتبہ اور درجہ کون سا دینا چاہ رہے ہیں. ہمارے نزدیک سارے ائمہ سروں کے تاج ہیں, معصوم نہیں ہیں, محفوظ عن الخطا ہیں. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمیں اسی عقیدے پہ قائم دائم رکھے, اور اسی عقیدے پہ جینا و مرنا نصیب فرمائے. ایک دفعہ سارے کلمہ شریف بھی پڑھ لیں. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ان یدعون من دونہ الا اناثا. یہ شرک والے اللہ کے سوا نہیں پوجتے مگر کچھ عورتوں کی, عورتوں کی پوجا کرتے ہیں, عورتوں کے انہوں نے بت بنا رکھے تھے اور انہی کو معبود سمجھتے تھے. فرمایا جو مشرک ہیں یہ اللہ کے سوا نہیں پوجتے مگر کچھ عورتیں, کچھ بت. وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا, اور نہیں پوجتے مگر سرکش شیطان کو. تو جو پھر مشرک جو ہو گیا, اب اس کے سامنے جو بھی آئے گا اس کو وہ پوجے گا. جب بڑے در کو جو چھوڑ دیا تب وہ جہاں جہاں مرضی جاتا پھرے. لعنہ اللہ,
جس پر اللہ نے لعنت کی. وقال لا اتخذن من عبادك نصیبا مفروضا. اب لعنہ اللہ کے بعد میم لکھا ہے چھوٹا سا، نظر آ رہا ہے؟ یہ میم کا مطلب ہے وقف لازم. یہاں پہ لازم طور پہ وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے. جب بھی عربی عبارت پڑھنی ہے یہاں پہ رکنا ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے جب یہاں پہ یہاں پہ رکنے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ اگر نہ رکیں گے تو معنی میں تبدیلی واقع ہوگی، اس لیے یہاں پہ رکا جائے گا. لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی وہ کون ہے؟ شیطان. وقال، اور بولا، لأتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، قسم ہے میں ضرور تیرے بندوں میں سے کچھ مقرر کردہ حصہ لوں گا. یہ جو تیرے بندے ہیں کچھ کو میں اپنے ساتھ ملا لوں گا، اپنی ٹولی اپنی جماعت بنا لوں گا. وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور قسم ہے میں ضرور بھی ضرور انہیں بہکاؤں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور ضرور بھی ضرور انہیں آرزویں دلاؤں گا. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور ضرور انہیں حکم دوں گا. فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، کہ وہ چوپایوں کے کان چیریں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں ضرور کہوں گا، حکم دوں گا. فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں بدل دیں گے. شیطان کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے وہ جس پہ ہم نے لعنت کی اس نے قسم کھا کے کہا تھا مولا میں اپنی ٹولی بناؤں گا، تیرے بندوں میں سے میں کچھ ایسے نکالوں گا. اب وہ کیا کریں گے؟ اللہ کہتا ہے کہ وہ کہتا تھا، یعنی کہ شیطان، میں ایک تو بہکاؤں گا، دوسرا انہیں آرزویں دلاؤں گا، لمبی امیدیں باندھی جائیں گی، یہ آ جائے وہ آ جائے، سائیکل ہو، پھر موٹر سائیکل آ جائے، پھر 125 آ جائے، پھر چھوٹی سی اللہ گاڑی دے دے وہ آ جائے، پھر بڑی آ جائے، پھر وہ لیموزین آ جائے، لمبرگینی آ جائے. اچھا شریکوں کے پاس اور بڑی گاڑیاں ہیں، ان کے میرے پاس ایک ہے، ان کے پاس 4 ہیں، وہ آ جائیں، پھر چھوٹا سا جہاز بھی ہو، پھر فلاں ملک میں ایک فلیٹ بھی ہو جائے، پھر کسی جزیرے پہ کو رہنے کے لیے پرسکون جگہ بھی ہو جائے. امید ہے جتنی مرضی باندھتے چلے جاؤ، لمبی امیدیں ہیں چلاتے چلے جاؤ. جبکہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا میری مثال ایسے ہے کہ جیسے کوئی مسافر ہے اور وہ چلتا جا رہا ہے، راستے میں درخت آیا تو سستانے کے لیے ذرا بیٹھ گیا، سستائے گا تو پھر نکل جائے گا. تو ایسے ہی دنیا ہے، کعابری سبیل، جس طرح کے کوئی راستے کا مسافر ہوتا ہے، آیا ہے ذرا سا اس نے سستانا ہے، ٹھہرنا ہے، اور پھر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاتا ہے. تو یہ کون امیدیں آرزویں کون دلاتا ہے؟ لمبی لمبی آرزویں شیطان. اللہ کہتا ہے یہ اس نے وعدہ کر. جب کوئی آدمی دیکھو نا اس کی امیدیں کم ہوں، آرزویں اس کی تھوڑی ہوں، تو جان لو کہ اللہ کی اس پہ خاص رحمت ہے. کم امیدیں والا، کم آرزویں، ورنہ آرزویں تو کبھی ختم نہیں ہوتی. اور ساتھ ہی اس نے کہا میں ان سے کہوں گا چوپایوں کے کان چیر دیں. یہ جو کافر ہوتے تھے نا، اپنا ہی خود ساختہ دین بنا رکھا تھا. اور وہ خود ساختہ دین کیسا تھا؟ وہ جانور جو کہ 4-5 بچے دے دیتی، اس کے کان چیر دیتے، کان چیر کے چھوڑ دیتے. اب وہ جس کھیت میں جائے کوئی نہیں روکتا، اس کا دودھ نہیں پینا، اس پہ سواری نہیں کرنی، اس لیے کہ متبرک ہو گیا. یہ لا یعنی باتیں دین میں یہ کہاں سے شامل کر لی تم نے؟ تو یہ اللہ کہتا ہے شیطان نے کہا تھا کہ میں لا یعنی چیزوں میں ان کو مشغول کر دوں گا، اور ساتھ ہی میں انہیں ضرور کہوں گا اللہ کی پیدا کی چیزوں کو بدل دیں. بعض مفسرین نے کہا خلق اللہ سے مراد ہے، خلق اللہ سے مراد ہے اللہ کے دین کو بدل دینا، کچھ کا کچھ بنا دینا. اور بعض نے کہا ہے کہ مرد کا عورت اور عورت کا مرد بن جانا. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ، اور جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنائے، فقد خسر خسرانا مبینا، وہ صریح خسارے میں پڑا ہے، کھلی گمراہی میں جا پڑا ہے. ولی کہتے ہیں دوست کو. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کو دوست بنایا جا سکتا ہے، اور اللہ سے بہتر دوست کون سا دوست ہو سکتا ہے؟ میں نے شاید پہلے بھی بتایا، ایک چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا تو ایک بابا جی وہاں پہ اکیلے. میں نے ان سے کہا بابا جی آپ اکیلے، آپ کو تنہائی محسوس نہیں ہوتی؟ وہ کہتا ہے جی تینوں نے کیا میں کلّا، میرے نہ اللہ نہیں ہے گا، تو میرا دوست ہے ہر وقت میرے ساتھ موجود رہتا ہے.
اللہ رب العزت نے فرمایا جو اللہ کو چھوڑ کے شیطان کو دوست بنا لے تو وہ سری خسارے میں ہے. یعدہم ویمنیہم، وہ انہیں وعدے دیتا ہے اور آرزویں دلاتا ہے. وعدے، جھوٹے وعدے کس کا کام ہے؟ شیطان کا. اگر انسان میں بھی یہ صفت پیدا ہو جائے، پرسوں آپ کا کام ہو جائے گا، فلاں تاریخ کو آپ کو چیک مل جائے گا، فلاں تاریخ کو انشاءاللہ یہ ضرور بھی ضرور ہو جائے گا. جھوٹے وعدے، پتہ ہے میں نے کرنا کوئی نہیں ہے. کس کے کام ہے؟ یہ شیطان کے کام. نہیں کر سکتے تو سیدھی بات کرو. مسلمان کا شیوا یہ ہے، وہ سیدھی بات کرتا ہے. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کیا کرو. یہ غلامیں دے کے جلیبی کی طرح دائیں بائیں جا کے بات کرنا اور سمجھنا میں بڑا سمارٹ ہوں، نہیں، سمارٹ نہیں ہو. تم شیطان کے اس راستے پر چل رہے ہو جس کا اس نے اللہ کے سامنے ذکر کیا اور اپنے طور پہ دعویٰ کیا. یعدہم، اللہ کہتا ہے وہ انہیں وعدے دیتا ہے، ایسے ہو جائے گا، ایسے کر لو تو ویسے ہو جائے گا. ویمنیہم، اور انہیں آرزویں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر فریب کے. آج کل یہ سوشل میڈیا پہ ہر دوسرا موٹیویشنل سپیکر کیا آرزویں دلاتا ہے، کیا امیدیں دلاتا ہے؟ 10 سال کا لڑکا مہینے کے 10 لاکھ کما رہا ہے، ویڈیو اس کی ملین میں جا رہی. اچھا، موٹیویشن کیا دے رہا ہے کہ بھئی آپ بھی ایک مہینے کے 10-10 لاکھ کما سکتے ہیں. اس کو ہم موٹیویشن کہہ رہے ہیں، یعنی پیسوں کی ہوس، پیسوں کا لالچ. ہمارے بچے بھی ادھر چل پڑے اور پھر آپ دیکھیں کہ ڈپریشن کتنا ہو گیا ہے. وہ پڑھنے کی عمروں میں کس طرف جا رہے ہیں. اچھا، چونکہ بتانے والا کوئی نہیں ہے کہ پتر یہ ایک حلال طریقہ ہے اور حلال طریقے سے اللہ رب العزت جتنا عطا کرے اس کا احسان ہے، لیکن اس کے پیچھے اوندے ہو جانا، جس طرح اللہ نے کہا الہاکم التکاثر، کثرت کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا. تو میں نے استاد گرامی سے کہا کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی. الہاکم التکاثر، اللہ کہتا ہے کثرت کی طلب نے تمہیں ہلاک کر دیا. ہر بندہ کثرت چاہتا ہے. جس آدمی کی تنخواہ 3 لاکھ ہو وہ چاہے گا 4 ہو جائے، 4 ہے تو 5 ہو جائے، جس کی 5 ہے وہ کہتا ہے 10 ہو جائے. کبھی کوئی آدمی مطمئن تو نہیں ہوا. تو پھر ایسا کیوں ہے؟ تو فرمانے لگے اس کا مطلب یہ ہے جب آدمی اس پہ باولا ہو جائے، اس کو اس کے سوا نظر ہی کچھ نہ آئے، وہ پھر حلال و حرام کی تمیز کھو ڈالے. کمانا ہے لیکن اس میں بھی چلو یہاں سے کمیشن مل رہا ہے، یہاں سے کوئی کٹ لگ رہا ہے، یہاں سے ایسا ہو رہا ہے، ہر طرف سے دونوں ہاتھوں سے آنے دو. فرمایا یہ شیطان کرتا ہے، وعدے دیتا ہے، آرزویں دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان انہیں وعدے نہیں دیتا مگر غرور کے. غرور مطلب فریب کے. اولئک مأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ولا یجدون عنہا محیصا، اس سے بچنے کی وہ جگہ نہ پائیں گے. والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے. سندخلہم جنات تجری من تحتها الانہار، کچھ دیر جاتی ہے، کچھ دیر ہی جاتی ہے، یعنی ان قریب ہم داخل کریں گے انہیں جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغوں میں انہیں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے زیادہ کس کی سچی بات ہو سکتی. تو اللہ نے فرمایا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور اعمال صالحہ کی. ابھی فلسطین کے ایک چھوٹے سے بچے کی تصویر سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ وائرل ہے. نیچے کیچڑ ہے، آسمان برس رہا ہے اور وہ 2 معصوم خوبصورت شہزادے چھوٹے بچے وہ وہاں پہ کپ کپ آ رہے ہیں. تو ہلکی سی چیز انہوں نے اوپر لی ہے، لوگ اس کو دڑا دڑ شیئر کر رہے ہیں. ایک ملحد نے، ایک ایتھیسٹ نے اس پہ کمنٹ کیا ان کا رب ان پہ رحم کیوں نہیں کر رہا، آسمان والا ان بچوں پہ رحم کیوں نہیں کر رہا. ہم نے اس کا جواب یہ دیا کہ حضور والا، یہ اللہ نے آپ اور ہم پہ چھوڑ رکھا ہے. اگر اللہ اس طرح دنیاوی معاملات میں دخل اندازی شروع کر دے تو معاملات تل پٹ ہو جائیں. سوال یہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں.
جو بھی ایمان لائے اور اعمال صالحہ کرے کچھ دیر جاتی ہے، یہ وقتی مصیبت، یہ پریشانی، جس طرح کہ یہاں بھی ذکر ہوا کہ چھوٹے بچے ان کو کینسر کیوں ہو جاتا ہے، یہ اذیت سے کیوں مر جاتے ہیں، کچھ دیر جاتی ہے کہ ہم انہیں جنت الفردوس عطا کریں اور وہ سارے غم غلط ہو جائیں گے۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اور اللہ سے زیادہ کس کی سچی بات ہے۔ لَيْسَ بِيَمَانِيِّكُمْ، کام نہ کچھ تمہارے خیالوں پر ہے، لَيْسَ بِيَمَانِيِّكُمْ وَلَا أَمَانِيِّ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہ تمہارے خیالوں پر کچھ ہے اور نہ کتاب والوں کی ہوس پر۔ مَن يَعْمَلْ سُوءًا، جو بھی برائی کرے، نہ ان کی بات، نہ اہل کتاب کی، نہ تمہاری۔ من يعمل سوءا، جو برائی کرے، یجز بہ، اس کا بدلہ پائے گا، ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور اللہ کے سوا نہ کوئی اپنا حمایتی پائے گا اور نہ ہی مددگار۔ ومن يعمل من الصالحات، اور جو کچھ بھلے کام کرے گا، من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو۔ جو لوگ کہتے ہیں جی یہ گورے بھی تو بڑے نیک کام کرتے ہیں، بڑے اچھے کام کرتے ہیں، تو ان کو کیا اجر ملے گا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو بھی ان کو اجر ملنا ہے اللہ دنیا میں ہی عطا کر دے۔ کیوں؟ آخرت میں جانے کے لیے حضور علیہ السلام کے بعد شرط یہ ہے کہ وہ حضور پر ایمان رکھتا ہو۔ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اللہ کہتا ہے جو کوئی بھلے کام کرے، خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت، وَهُوَ مُؤْمِن، ہو وہ مومن، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور انہیں تل بھر بھی نقصان نہیں دیا جائے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اور اس سے بہتر کس کا دین جس نے اپنا منہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وَهُوَ مُحْسِن، اور وہ نیکی کرنے والا ہے۔ نیکی کسے کہتے ہیں؟ بدلے میں کچھ زیادہ کر دینا، اس کو نیکی کہتے ہیں۔ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور ابراہیم کے دین پر چلا، وہ دین، وہ ابراہیم جو حنیف تھے، یعنی ہر باطل سے جدا تھے۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اور اللہ نے ابراہیم کو اپنا گہرا دوست بنایا۔ صحابہ باتیں کر رہے تھے، جناب عیسیٰ کی بڑی شان، جناب موسیٰ کی بڑی شان، جناب نوح کی بڑی شان، حضور تشریف لے آئے۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ یا رسول اللہ انبیاء کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ اچھا کیا کہہ رہے ہو؟ جناب آدم ابو البشر، جناب عیسیٰ کلمۃ اللہ روح اللہ، فرمایا تم نے بجا کہا۔ جناب آدم صفی اللہ، جناب نوح نجی اللہ، جناب موسیٰ کلیم اللہ، جناب عیسیٰ کلمۃ اللہ، الا وانا حبیب اللہ، سن لو یہ ساری برحق ہے، نجی اللہ، صفی اللہ، کلیم اللہ، کلمت اللہ، روح اللہ، لیکن سن لو اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنا کے بھیجا، اور حبیب کا رتبہ سب سے بلند ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اب اللہ رب العزت اپنی وحدانیت کا ذکر کرتے ہوئے کہ میرے پاس پاور کتنی ہے، وَلِلَّهِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا، اور اللہ ہر چیز پر محیط، اللہ نے ہر شے کو قابو میں کیا ہوا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ رب العزت اول سے لے کر آخر تک جتنے انسان ہیں سب کو ایک میدان میں اکٹھا کرے اور ان سے پوچھے ہاں بھائی بتاؤ کیا چاہتے، اور جو آدمی جس خواہش کا اظہار کرے، جتنا مانگے، جو مانگے اللہ عطا کر دے۔ ایک آدمی کتنی خواہشیں کر سکتا ہے؟ بے تحاشا خواہشیں کر سکتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا اول سے آخر تک جتنے انسان ہیں جو خواہش کریں اللہ سب کو عطا کر دے، پھر بھی اس کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جس طرح سمندر میں کوئی سوئی ڈبو دے، سوئی ڈبو کے نکالے، اس سے کیا کم ہوگا؟ کچھ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تو اللہ کو اتنا بھی فرق نہیں پڑتا۔ لہٰذا جب اللہ سے مانگو تو یہ سوچ کے نہیں مانگنا چاہیے کہ میں تو ایڈی بڑی شے مانگ لی، بلکہ یہ سوچ کے مانگنا چاہیے کہ مانگا کس سے ہے۔ جناب شیخ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں میں ایک دفعہ اونچی چٹان پہ تھا، ہیبت الہی طاری ہوئی، میں نے عرض کیا مولا اپنی رحمت کا چھینٹا دے دے۔ چھینٹا، اب چھینٹا کیا ہوتا ہے؟ قطرے سے بھی کم،
اس کا 1000واں حصہ یا اس سے بھی کم، یا اللہ اپنی رحمت کا چھینٹا دے دے، تو ہاتف غیب سے واضح آیا اور شاہ نقش بند تجھے معلوم ہے تو کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ سے مانگ رہا ہے، چھینٹے مانگ رہا ہے۔ تو میں نے عرض کیا مولا پھر سمندر ہی دے دے، کہ پھر اللہ نے مجھے سمندر ہی عطا کر دی، وہ پھر بیان نہیں ہو سکتے کہ کیا کچھ عطا کیا۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، چونکہ سورۃ النساء ہے، ابتداءً خواتین کا تذکرہ تھا، اب پھر اسی مضمون کو چلایا جا رہا ہے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور آپ سے عورتوں کے بارے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ فتویٰ آپ نے اکثر سنا ہوگا جی مولوی صاحب کو، مفتی صاحب کو فتویٰ لے کے آؤ۔ فتویٰ کہتے کس کو؟ فتویٰ کہتے ہیں مضبوط قول، فتح کہتے ہیں جوان کو، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، جوان کوئی نہیں ہے علی کے بغیر اور تلوار کوئی نہیں ہے ذوالفقار کے بغیر۔ فتح جوان یعنی جو مضبوط قول ہو، جس پہ کوئی دلیل ہو قرآن و حدیث سے، اس کو فتویٰ کہتے ہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور تم سے عورتوں کے بارے فتویٰ پوچھتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، تم فرما دو کہ اللہ تمہیں ان کا فتویٰ دیتا ہے۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، اور وہ جو تم پر قرآن میں پڑھا جاتا ہے، فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، ان یتیم لڑکیوں کے بارے، اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، کہ تم انہیں نہیں دیتے جو ان کا مقرر ہے، وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور انہیں نکاح میں بھی لانے سے منہ پھیرتے ہو، وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور کمزور بچوں کے بارے میں، وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو۔ عورتوں کے بارے فتویٰ پوچھتے ہیں تو محبوب آپ ان سے کہو، ایک تو تم انہیں جو ان کا حصہ ہے وہ نہیں دیتے، دوسرا تم انہیں نکاح میں نہیں لاتے۔ وہ یاد ہے 2 سے کر لو، 3 سے کر لو، 4 سے کر لو، کیوں کر لو؟ اس لیے کہ ان کو کوئی سٹیٹس تو دو نا، گھر میں ان کو رکھیل بنا کے رکھنا ہے، کیا کرنا ہے؟ تم ان کا حصہ بھی نہیں دے رہے، نکاح بھی نہیں کر رہے۔ تو فرمایا نہ تم انہیں ان کا مقرر کردہ حصہ دیتے ہو، نہ تم انہیں نکاح میں لے کے آتے ہو، اور کمزور بچوں کے بارے میں بھی، اور یہ کہ یتیموں کے حق میں انصاف پر قائم رہو۔ عورتوں کے بارے فتویٰ یہی ہے۔ فتویٰ یا تو ان سے نکاح کر لو، چھوٹے بچے ہیں ان کو ان کا حق دو، ان کا حصہ دو، ان کو معلق نہ رکھو۔ ان کو عورتوں کو معلق کیوں رکھتے تھے؟ ان کو حصہ نہ دینا پڑے۔ نکاح کیوں نہیں پسند نہیں ہے؟ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، اور تم جو بھلائی کرو تو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا، اب یہاں پہ چونکہ پہلے بھی یتیموں کا ذکر ہے ابتدائی صورت میں، یہاں بھی یتیموں کا ذکر ہے۔ یتیموں کے بارے فرمایا گیا اللہ سے ڈرو، یتیموں کے بارے اللہ سے ڈرو۔ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جائے، اپنا ہو پرایا ہو، اس کے حوالے سے اللہ سے ڈرو۔ مصطفیٰ نے فرمایا جو یتیم کی پرورش کرے گا کل قیامت کے روز میں محمد کے ساتھ اس طرح ہوگا۔ اور پھر فرمایا جو یتیم کے سر پہ دست شفقت پھیرتا ہے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آ جائیں اللہ اس کے برابر نیکیاں عطا کرتا۔ جس کا دل سخت ہو وہ یتیم کے ساتھ نرمی کرے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اور اگر کوئی عورت اپنے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کرے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے، أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا، کہ آپس میں صلح کر لیں، وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح خوب ہے۔ یعنی ایک مرد نے 2 شادیاں کر لی، اس کو وہ پہلی والی پسند نہیں رہی، اب صورتحال یہ ہے کہ یہ سمجھ رہی ہے میرا جو بال ہے، جو شوہر ہے، یہ مجھ پہ زیادتی کر رہا ہے، یہ بے رغبتی دکھا رہا ہے، تو طریقہ کار یہی ہے نا کہ صلح کر لے، اس لیے کہ صلح اللہ کو پسند ہے۔ لڑ کے گھر جائے گی، وہ کہے گا چنگا جان چھوٹی، میرے کو تو ہے۔ اب اللہ کہتا ہے کہ یہ دونوں صلح کر لیں۔ صلح کیسے کریں؟ وہ کہتی ہے اچھا تم ایک دن پہلے مجھے دیتے تھے، ایک دن اس کو دیتے تھے، اس طرح کرو، 2 راتیں اس کو دے دو، 2 راتیں اس کے پاس رہ لیا کرو، 1 رات مجھے دے دیا کرو۔ یا کوئی بے رغبتی کا اندیشہ ہو تو کچھ پیسے دے دلا کے اچھا میری حفاظت تو کیا کرو، کچھ بھی ہے، فرمایا صلح کر لو، والصلح خیر، اور صلح خوب ہے۔ انا کی وجہ سے جب زوجین صلح نہیں نہ کرتے، لڑائیاں پھر بڑھتی ہیں۔ کسی اور نے آ کے صلح نہیں کروانی ہوتی، خود ہی صلح کرنی ہوتی۔ اور دونوں میں سے یہ جتنا قریبی رشتہ ہے، جب دل اور دور ہوتے چلے جائیں تو گھر
پھر آخر کار ٹوٹ جاتے. سیانے کہتے ہیں نا کہ لڑائی کا ایک انجام ہوتا ہے اور وہ انجام ہے صلح. آج نہیں تو کل کرنی پڑے گی، لیکن ایسے ہی زندگی برباد کر کے اتنے قیمتی سال تباہ کر کے پھر خیال آئے تو کیا خیال آئے. والصلح خیر، اور صلح خوب ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور دل لالچ کے پھندے میں. اللہ نے ہر شخص کے دل میں لالچ کو ڈالا. وہ بندہ جب قبر میں جائے گا نا، فرشتے اس کو کہیں گے سو جا، نم. وہ کہے گا نہیں میں نے سونا نہیں ہے. ارجعوا الی اہلی فاخبروا، میں نے گھر جانا ہے، گھر جا کے خبر دینی ہے میں کامیاب ہو گیا، میں حضور کو پہچان گیا، اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اب اس کو لالچ دیتے، نم کا نومت العروس، پیار والی نیند، دلہن والی نیند سو جا، دلہے والی نیند سو جا. جب یہ لالچ دیتے ہیں نا، کہتا ہے ٹھیک ہے اب میں سوتا ہوں. تو لالچ تو ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ، اور دل لالچ کے پھندے میں ہیں. اور جس کا دل لالچ کے پھندے سے بچ جائے، سورۃ الحشر میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جس کا دل لالچ کے پھندے سے بچ جائے. لالچ ہر معاملے میں لالچ، صرف پیسے کی لالچ ہی نہیں ہوتی، کسی کا حق غصب کر کے نیکیاں کمانے کی بھی لالچ. عرب کہتے ہیں تشاحح القوم، قوم لالچی ہو گئی ہے. کیسے؟ کنواں ہے، لوگ پانی بھر رہے ہیں، لائنیں لگی ہوئی ہیں، اس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں. ایک جوان آتا ہے، اس کو دھکا مار، اس کو ادھر گرا، ڈول آگے لے کے جاتا ہے اور پانی بھر کے نکال لاتا ہے. لوگ کہتے ہیں تشاحح القوم. عرب میں مشہور ہے کہ قوم لالچی ہو گئی. اس طرح بس سٹینڈ ہے، لوگ کھڑے ہیں، ضعیف بھی ہیں، بچے بھی ہیں، دو چار جوان آئے، انہوں نے دھکے دے دو کہ خود چھلانگ لگائی اور بس میں چڑھ گئے. تو کہتے ہیں تشاحح القوم، یہ قوم لالچی ہو گئی. حجر اسود کو چومنے کی جہاں پہ وہ لائن بنی ہوتی ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کتنی دھکم پیل ہوتی ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں سانس بھی آہستہ لیتے ہیں، لوگ مارتے ہیں ایک دوسرے کو. اب تو خواتین بھی اندر گھساتی ہیں. میرے بھائی بتا رہے تھے، کہتے جی میں گیا تو بڑی خواہش تھی کہ پتہ نہیں تیسری چوتھی دفعہ آیا تو ایک دفعہ بھی نہیں چومیا. چل میں عید کی کوشش کر. تو کہتے لائن میں لگا 10-15 منٹ ہو گئے، تو جہاں لگا تھا وہیں کھڑا ہوں، 2 قدم بلکہ پیچھے ہٹ گیا. 2-3 لوگ میرے سامنے تھے، تو چوتھے بندے نے ایسے مڑ کے دیکھا تو میں کھڑا. مجھے کہتا مفتی صاحب تسی کنی دیر دے لگے ہو؟ کہ ہاں جی. کہتا میں تیجی دفعہ چومن لگا. عرب کیا کہتے ہیں تشاحح القوم، قوم لالچی ہو گئی. یار بس کر، ایک دفعہ تو نے کر لیا تو سائڈ پہ ہو جا. لیکن سمجھتے ہیں کہ میں جتنی دفعہ چوموں گا مجھے ثواب ملے گا. یہ نہیں دیکھ رہا تو کتنے لوگوں کا حق مار رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے، بندے نے ٹوٹی کھولی ہے، دے وضو پہ دے وضو کری جا رہا ہے، 70 وضو کر لیے ایک نماز کے لیے بھی. یہ کیوں؟ فرمایا جی وضو پہ وضو کرنا ثواب ہے. کمال ہے، آپ کی عقل پہ قربان جائیں. اس کو کہتے ہیں تشاحح القوم، قوم لالچی ہو گئی ہے. وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، فرمایا دل لالچ کے پھندے میں ہیں. وَإِن تُحْسِنُوا، اچھا کبھی آپ اندازہ کریں، تجربہ کریں، جو چیز آپ کو بڑی پسند ہے نا، دے دیں کسی کو دے کے دیکھیں. وہ جو دینے کی خوشی ہے وہ لینے کی نہیں ہوتی. دینے میں اللہ رب العزت نے جو سکون رکھا ہے، اور یہ اللہ رب العزت ہی دل کو عطا فرماتا ہے. دل جب لالچ کے پھندے سے بچ جاتا ہے، فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو. کیا شرط تھی 2 سے 1 سے زیادہ نکاح کرنے کی؟ عدل کرنا ہے. اور یہاں اللہ نے کیا فرمایا؟ اور تم سے ہرگز نہیں ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہے کتنی ہرس کرو. وہ ایک سوشل میڈیا پہ ایک مفتی صاحب ہیں، ان کو مشہور ہے مفتی شغلی صاحب. وہ اکثر لطیفے سناتے ہیں اور کہتے ہیں جی زیادہ نکاح کرو، دیکھو میں نے 4 نکاح کیے ہیں، میں نے اتنے نکاح کیے ہیں، میں نے اتنی شادیاں کی ہیں. اور پھر وہ اس پہ ترغیب دلاتے ہیں، اس پہ پھر وہ لطیفے سناتے ہیں، لطیفے اس پہ پھر وہ بناتے ہیں. جبکہ یہ کوئی لطیفوں والا معاملہ نہیں ہے، یہ سنجیدہ معاملہ ہے. جنگوں میں مرد کام آتے ہیں. جب مردوں کی تعداد کم ہو جائے، عورتوں کی زیادہ ہو جائے، تو پھر ان عورتوں کا کیا کرنا ہے؟ ان عورتوں کے لیے ہے کہ وہ نکاح میں آ جائیں.
جب وہ عورتیں نکاح میں آئیں تو پھر معاشرے میں اس طرح گڑبڑ پیدا نہیں ہوتی. لیکن اسی طرح بسے بسائے گھر کو برباد کر دینا، اور اس لیے عورتیں برداشت نہیں کرتی. ہم کہتے ہیں جی وہ عرب میں تو عورتیں کچھ نہیں کہتی. ہمیں کس نے کہا جی عرب میں عورتیں کچھ نہیں کہتی؟ میرے استاد تھے، صبح صبح فجر کے بعد میں جامعہ ابن عربی سے ان کے پاس پڑھنے کے لیے جاتا تھا، تو وہ بھی تیز جس طرح میں آتا ہوں وہ 5-10 منٹ اوپر ہی ہو جاتے ہیں. میں انتظار میں ہوتا تھا، وہ تشریف لاتے تھے. جب آتے تھے موبائل پہ موبائل بجنے شروع ہو جاتے تھے ان کے. تو میں نے کبھی نہیں پوچھا. ایک دن خود ہی کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے یہ مجھے کون اتنی کالیں کرتا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں. کہتے جی میری بیوی ہے. میں نے کہا جی کیا، اس کو کیا مسئلہ ہے؟ کہتے یہ ڈرتی ہے میں باہر گیا ہوں مسجد میں تو کہیں دوسری شادی نہ کر کے آ. یہ عرب کا حال ہے. یہ شام کی بات بتا، ملک شام. تو ہر جگہ یہی معاملہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شادی تھی تو مجھے خبر ہوئی، تو میں چہرہ لپیٹ کے گئی دیکھوں کہ بہت زیادہ خوبصورت تو نہیں ہے. تو میں گئی تو حضور نے مجھے وہاں پہ پہچان لیا. کوئی اتنا سوکھا نہیں ہے، کوئی برداشت نہیں کرتی، کوئی برداشت نہیں کرتی. اور قرآن میں کیا ہے کہ عدل کرو، عدل کرو. عورت کو پتہ بھی چل جائے نا کہ یہ کسی کے ساتھ کوئی باتیں شاتیں کرتا ہے تو وہ جینا برباد کر دیتی. اس لیے گھر میں امن و سکون حاصل کرنے کے لیے ایک پر اکتفا کرو، اور پھر وہاں پہ اللہ 70 دے دے گا. اس پہ گزارا کرو. یہ گھر کو پرسکون رکھنے کا طریقہ ہے. ورنہ ٹاپک بڑا اچھا ہے جی، 4 کر لو، بڑا اچھا ٹاپک، اچھا لگتا ہے، لیکن گھر یہ بات کر کے دیکھیں. یعنی میں نے ایک دفعہ گھر بات کر دی تو مجھے کہنے لگی آگے پیچھے نہیں کہ تو پڑھ دے تو ادھر یہی آیت آپ کو آتی، آگے پیچھے سے بھی پڑھا کریں. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو. وَلَوْ حَرَصْتُمْ، کتنی ہی حرص کرو. فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا ہی جھک جاؤ. فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، دوسری کو درمیان میں معلقہ چھوڑ دو، لٹکتی چھوڑ دو. وَإِن تُصْلِحُوا، اور اگر تم نیکی کرو، وَتَتَّقُوا، اور پرہیزگاری کرو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں، يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ، تو اللہ اپنی کشائش سے تم میں ہر ایک کو دوسرے سے بے نیاز کر دے. اس میں یہ بھی ہے کہ ظلم و ستم سہتے رہنا، روتے رہنا، کرلاتے رہنا نہیں گزارا ہوتا تو پھر چھوڑ دو. اس کو بھی کوئی مل جائے گا، تمہیں کوئی نہ کوئی مل جائے گی. وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ کشائش والا ہے یعنی وسعت والا ہے، حکیمہ اور حکمت والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور بے شک تاکید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے. وَإِيَّاكُمْ، اور تم کو بھی، یعنی اتقوا اللہ، کہ اللہ سے ڈرتے رہو. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر کفر کرو، فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اور اللہ بے نیاز ہے، سب خوبیوں والا ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کافی ہے کارساز. إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اے لوگو وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور اوروں کو لے آئے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ کو اس کی قدرت ہے. مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو دنیا کا انعام چاہے تو اللہ ہی کے پاس دنیا و آخرت دونوں کا انعام ہے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ ہی سنتا ہے، دیکھتا ہے. صدق اللہ مولانا العظیم.